5-6 روز تک کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس رات بیرک کے سامنے پیش آنے والے واقعہ بھی قریباً سب بھول چکے تھے۔ جیل میں ایسی انہونیاں ہوتی رہتی ہیں۔ قید سے پہلے چند مہینوں میں قیدی کی عزت نفس کی چادر پر ذلت کے اتنے داغ لگتے ہیں کہ کسی نئے داغ کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی۔ پھر اس چادر پر جتنی بھی سیاہی پھینکو وہ اور سیاہ نہیں ہوتی۔ میری بیرک کے ساتھی بھی میری اس بے عزتی کو قریباً فراموش کر چکے تھے، لیکن میں اسے صرف ایک تلخ واقعہ سمجھ کر بھولنے کو تیار نہیں تھا۔ میری چھٹی حس پکار کر مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ مجھے کوئی 1.5 ہفتہ پہلے کا ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا تھا۔ وہ شاید شب برات کا روز تھا، مگر جیل میں شب براتیں، عیدیں سب برابر ہوتی ہیں۔ ہم جیل کے ہی ایک احاطے میں ایک جگہ مشقت کر رہے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے دفتر تک جانے والی سیوریج لائن کے لیے زمین کھودنی تھی۔ 50-60 قیدی اس کام پر لگے ہوئے تھے۔ میں دفتر کی زیر تعمیر عمارت کے عین نیچے کام کر رہا تھا۔ یہ عمارت 3 منزلہ تھی۔ اپنے مقدر کی طرح سخت زمین پر کدال چلاتے ہوئے میں کمر سیدھی کرنے کے لیے ایک پل کے لیے سیدھا ہوا۔ اسی وقت ہوا میں ایک سرسراہٹ گونجی اور مکس کنکریٹ سے لدی پھندی ایک کڑھائی دھڑام سے میرے قدموں میں آن گری۔ اس تسلا نما کڑھائی میں کم و بیش آدھا من کنکریٹ ہوگا۔ یہ کڑھائی عین اس جگہ گری جہاں ایک لمحہ پہلے میرا سر تھا۔ خدا نہ خواستہ یہ آدھا من وزن میری گدی پر آ گرتا تو دوسرا سانس لینا مشکل تھا۔ میں نے بوکھلا کر اوپر دیکھا۔ تیسری منزل پر ایک سایہ تیزی سے اوجھل ہو گیا۔ ارد گرد کے قیدی جمع ہو کر میری خیریت دریافت کرنے لگے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس وقت میں نے اور دوسروں نے اس واقعے کو صرف ایک حادثہ جانا تھا، مگر اب مجھے وہ واقعہ کسی اور رنگ میں نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں مگن بیٹھا تھا جب مکرانی کالو جان محمد نے مجھے ٹہوکا دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ 3 قیدی بڑے بڑے دیگچے سر پر اٹھائے بھتہ بانٹنے چلے آ رہے تھے۔ آج جلدی چھٹی ہوئی تھی اور بھتہ وقت سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ وہ مشکل 1 بجا ہوگا۔ قیدیوں نے دیگچے زمین پر رکھے اور ہیڈ لانگری نے رغبت سے سب کو آواز لگائی، چلو بھائی سب لائن میں آ جاؤ۔ ہم دن بھر کے مشقت سے تھکے ماندے پاؤں گھسیٹتے اٹھے اور چونا بھری دیوار کے ساتھ قطار بنا کر بیٹھ گئے۔ لانگری نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پیالہ دے دیا۔ دوسرے لانگری نے ایک دیگچے سے پتلی پتنگ دال کی ایک ڈوئی ہر پیالے میں اونڈیلنی شروع کر دی۔ اس کے پیچھے دوسرا لانگری میلے کچیلے جھولے میں سے ایک عدد میلی کچیلی روٹی نکال کر ہاتھ میں تھما رہا تھا۔ اس کے دوسرے جھولے میں ابلے ہوئے بسان مارے چاول تھے۔ یہ عرصہ 4 سال سے میں ہمہ یاران دوزخ یہ جہنمی کھانا کھاتا چلا آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ابھی تک طبیعت اس کھاجے پر جمی نہیں تھی۔ کبھی کبھی یہ بسان ماری کنکریوں بھری خوراک دیکھ کر دل اچھل جاتا اور بھوک مر کر ہڈیوں میں تحلیل ہو جاتی۔ اس دن تو ویسے بھی ہلکا سا بخار تھا مجھے۔ کھانے میں نے صرف دال پی اور چاولوں کو روٹی پر رکھ کر لپیٹا اور لانگری کی نگاہ بچا کر پجامے کے نیفے میں اڑس لیا۔ یہاں خوراک کے ایک ایک ذرے کی قیمت تھی۔ میں ان ڈھیر سارے ذروں کو کیسے ضائع کر سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد پہرے دار چابیوں کا وزنی گچھا بجاتا پہنچ گیا۔ چلو بے چلو، اپنی اپنی بیرک پکڑو۔ ہم چابی بھرے کھلونوں کی طرح اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور قطار در قطار بیرکوں میں گھسنے لگے۔ جیل کی رات شروع ہو چکی تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد جو ہی اندھیرا پھیلا، میں نے نور محمد کو اشارے سے پاس بلایا اور نیفے سے روٹی چاول نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے نور محمد کو دیوانہ سا کر دیا۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دے کر چپڑ کھانے لگا۔ 2 منٹ میں ہی وہ فارغ ہو گیا۔ ہلکی سی ڈکار لے کر وہ ممنونیت سے میری پنڈلیاں دمانے لگا۔ ماسٹر، کیا انٹی کیا ہے؟ نور محمد کا خیال تھا کہ شاید میں نے روٹی چاول انٹی یعنی چوری کی ہیں۔ میں نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بولا، ماسٹر، ایمان سے بڑا کرم نواز ہے تو۔ اتنے قیدیوں میں تجھے میرا ہی خیال کیوں آیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، اس لیے کہ اگلے ہفتے تو چھوٹ رہا ہے۔ میں نے سوچا جاتے جاتے تیری ایک دعوت ہی صحیح۔ جانے کے ذکر پر وہ اچانک خیالوں میں کھو گیا۔ ماسٹر، یہ بندہ بھی کیا چیز ہے، بری سے بری جگہ بھی رہے تو دل لگا لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے 1 سال پہلے جب میں جیب تراشی کے شعبے میں راہ چلتے پکڑا گیا تو دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ گرفتار کرنے والوں نے مجھے عقابوں کی طرح اچک لیا۔ میری بیوی حاملہ تھی، وہ درد سے تڑپ رہی تھی، میں اس کی دوائی لینے نکلا تھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میرا جرم صرف یہ تھا کہ میرے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور موقع واردات کے قریب موجود تھا۔ کتنا بڑا جرم تھا میرا، اور اس پر بے وقوفی میں نے یہ کی کہ تھانے پہنچ کر اپنی بے گناہی کے جوش میں انسپکٹر سے الجھنے کی کوشش کی۔ انسپکٹر نے کہا، بچے، میں تجھے بتاؤں گا پولیس کے سامنا اکڑنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔
اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ کئی مہینے تک تو مجھے کسی عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ میری بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اپنے 3 معصوم بچوں کی شکلیں میرے ذہن میں گھومتی رہیں۔ میں نے انہیں تصور میں بے سہارا سڑکوں پر بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ دوسرے تیسرے مہینے میرے ایک دوست نے کسی طرح مجھ تک رسائی حاصل کی اور اس کی زبانی مجھے ان کی خیر خیریت کا پتہ چلا، لیکن میں نے اپنے اہل خانہ کو اپنی مصیبت کا علم نہیں ہونے دیا۔ میں ایک شریف آدمی تھا۔ میرے لوگوں کو معلوم پڑ جاتا کہ میں جیب تراشی کے جرم میں گرفتار ہوں تو پورے خاندان کی ناک کٹ جاتی۔ میں نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی، ہوا تک نہ لگنے دی۔ اس دوران مجھے عدالت نے 9 ماہ کی قید سنا کر جیل بھیج دیا۔ اب میرے گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ میں کراچی میں ہوں اور وہاں بطور پینٹر کام کرتا ہوں۔ میرا دوست ہر مہینے کراچی سے خط میرے گھر پوسٹ کرا دیتا ہے، جس میں میری طرف سے لکھا جاتا ہے کہ میں کام میں بہت پھنسا ہوا ہوں، انشاءاللہ اگلے مہینے آنے کی کوشش کروں گا۔ وہی میرا محسن ہر مہینے کچھ رقم گھر بھی بھیج دیتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیل میں نے ایک ایک پل گن کر کاٹا ہے، ایک ایک ساتھ کو میں نے گھاٹی کی طرح سر کیا ہے۔ کون سی ایسی اذیت ہے جو میں نے یہاں نہیں سہی؟ پھر بھی اب یہاں سے جانے کا سوچتا ہوں تو دل خالی سا ہو جاتا ہے، تم سب سے بچھڑنے کا ملال ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ماسٹر؟ بندہ اتنا بھلکڑ کیوں ہے؟ جیل بھی کوئی وہ جگہ ہے جس سے پیار کیا جائے؟ میں نے کہا نورے، بات یہ ہے تم خود بہت اچھے ہو، تم نے اپنی اچھائیوں کے ساتھ جس ماحول میں بھی جاؤ گے نا، اسے کسی نہ کسی حد تک اچھا کر لو گے اور پھر خود ہی اس ماحول سے پیار بھی کرنے لگو گے۔ یک میں نے ایک ہلکی سی کرہ سنی۔ بلا شبہ یہ کرہ نور محمد کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی وقت دوسری کرہ سنائی دی۔ یہ پہلی سے شدید تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نور محمد کے حولے کو متحرک دیکھا۔ کیا بات ہے نور محمد؟ میں نے پوچھا۔ ماسٹر، میرا پیٹ۔ میں نے جلدی سے اس کا پیٹ ٹٹولا۔ نور محمد کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے اور درد کی شدید لہر کے زیر اثر وہ دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ یک وہ چیخنے لگا، اچانک ہی جیسے کوئی اس کی آنتوں پر چھریاں چلانے لگا تھا۔ ہائے میں مر گیا، ہائے اور ابا! بیرک کے قیدی، جن میں سے بیشتر اونگ رہے تھے، ہڑبڑا کر اٹھے اور ہم دونوں کی طرف آئے۔ بڑی کیا ہوا؟ کالو جانی نے چلا کر پوچھا۔ نور محمد اب فرش پر مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ 2 قیدی واچ مین کو بلانے کے لیے چلانے لگے۔ واچ مین بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے باہر سے بیرک کی بتی روشن کی۔ میں نے نور محمد کا چہرہ دیکھا اور کانپ گیا۔ اس کی دبلی پتلی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھیں۔ واچ مین چلا کر بولا، اوئے نورے کے پتر، کیا ہوا تجھے؟ لیکن نورے کا پتر جواب دینے کے قابل کہاں تھا، اسے تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ چند اور واچ مین بھی بھاگتے ہوئے پہنچ گئے۔ نور محمد کی حالت دیکھ کر ان سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے ایک واچ مین سے متلجی لہجے میں کہا کہ وہ جائے اور ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ واچ مینوں نے مشورہ کیا اور ایک واچ مین ہماری بیرک کے عین سامنے صوبیدار کے دفتر کی طرف بھاگا۔ غالباً وہ ڈاکٹر تک جانے سے پہلے صوبیدار سے اجازت لینا چاہتا تھا۔ واچ مین بے حد بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ نورے کی حالت خوفناک تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ اب وہ تکلیف سے بے قرار ہو کر فرش سے سر ٹکرا رہا تھا۔ میں نے نیچے بیٹھ کر اس کا سر گود میں رکھا اور پچکارتے ہوئے حوصلہ دینے لگا۔ پچھاڑے کھاتے ہوئے یک نور محمد نے خون کی قے کی اور اس کے خون کی حدت میرے پاجامے سے گزر کر میری رانوں کو چھونے لگی۔ کسی آواز نے میرے اندر پکار کر کہا، نور محمد مر رہا ہے، قیدی نمبر 308 مر رہا ہے۔ وہ آواز مر رہی ہے جو اس جیل کی سنگی دیواروں میں گداز جگایا کرتی تھی۔ میں نے نور محمد کا سر فرش پر پٹخا اور جیل کی سلاخوں سے چمٹ کر واچ مینوں کو پکارنے لگا۔ ان سے التجا کرنے لگا کہ وہ ڈاکٹر کو بلائیں۔ میرے ساتھ دوسرے تمام قیدی بھی سراپا التجا بن گئے۔ ہمارے شور و غل سے واچ مینوں کا ماتھا ٹھنکا۔ 2 واچ مین جیل کے اسپتال کی طرف بھاگے۔ ادھر نور محمد نے تیاری کر لی۔ نور محمد! نورے! نورے! میں نے حلق کی پوری قوت لگاتے ہوئے چلا کر کہا، لیکن اب وہ سننے کی حد سے گزر چکا تھا۔ جس وقت 2 واچ مین اسپتال سے اسٹریچر لے کر بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے، نور محمد نے آخری ہچکی لی اور ہمارے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ آنکھیں کھلی رہ گئیں جیسے اپنے گھر کا راستہ دیکھ رہی ہوں۔ منہ وا رہ گیا جیسے وہ اپنے غیر حاضر بچوں سے غائبانہ کچھ کہنا چاہتا ہو، کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہو۔ بیرکوں کے گہرے سناٹے میں ایک درد بھری خاموش صدا گونجی، کدی عامل رانجھڑوے میں لک لک نیر بہاوا۔ میری بیرک کے تمام قیدی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بڑا نرم دل ہوتا ہے قیدیوں کا، ذرا ذرا سی ٹھیس سے ضبط کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک سانحہ تھا اور ایسے شخص پر گزرا تھا جو ان بیرکوں کا محبوب گلوکار تھا۔ مکرانی کالو جانی نے روتے ہوئے کہا، بڑی نور محمد، تو سالا گھر کو جاتا تھا، یہ کدھر کو رخ پھیر لیا؟ بے وقوف، مرنا تھا تو پہلے روز مر جاتا، بڑی اتنا کیوں انتظار کرایا بیوی بچوں کو؟
میرے دماغ میں تند آندھیاں چل رہی تھیں، کانوں میں وہی چپڑ چپڑ کی صدا گونج رہی تھی جو کوئی میں نے پون گھنٹے پہلے سنی تھی۔ کتنی رغبت سے میرا دیا ہوا کھانا کھایا تھا نورے نے، شاید یہی کھانا اس کے لیے اجل کا پیغام بن گیا تھا۔ وہ روٹی اور چاول نہیں تھے، وہ زہر تھا، وہ موت تھی۔ وہ کنکریٹ سے بھری ہوئی کڑھائی تھی جو دوسری بار میرے سر پر پھینکی گئی، مگر اس دفعہ یہ کڑھائی زمین پر نہیں بلکہ نور محمد کے سر پہ گری، اس جیس تراش کے سر پہ گری تھی جس نے کبھی کسی کی جیب نہیں کاٹی تھی۔ کالو جانی نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ماسٹر۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس جیل میں مجھے سب سے پہلے جانی نے ہی ماسٹر کہنا شروع کیا تھا۔ وہ اب بھی ماسٹر کہتا تو اس کا انداز سب سے جدا ہوتا تھا۔ نورے نے تمہاری طرف آنے والی موت کو گلے لگایا نا ماسٹر؟ میں نے اشک پار نگاہیں جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہی ہوا ہے۔ میرا ہی نوالا اس کے حلق کا پھندا بنا ہے۔ صوبیدار شب خوابی کے لباس میں توند مٹکاتا موقع پر پہنچ گیا۔ بیرک کی سلاخوں سے باہر جیل کے عملے کا ازدحام ہو رہا تھا۔ سب ہراساں نظروں سے مردہ نور محمد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر قفل کھول کر اسے باہر نکالا گیا اور اسٹریچر پہ ڈال کر اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ اگلی صبح 9:30 بجے کے قریب مجھ سمیت بیرک کے تمام قیدیوں کو سپرنٹنڈنٹ جیل کے دفتر میں پیش کیا گیا۔ ہمیں الٹی ہتھ کڑی لگائی گئی تھی۔ یہاں پر ہم سب قیدیوں کی گالیوں، تھپڑوں اور ٹھوکروں سے جو تواضع ہوئی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ یہاں روز کا معمول ہے۔ چیدہ چیدہ افسران نے دل کی بھڑاس اچھی طرح نکالنے کے بعد مجھے خصوصی توجہ کا مستحق ٹھہرایا۔ موقع پر موجود اسلم رندھاوا نامی ایک ڈی ایس پی نے میرے بال مٹھی میں جکڑے اور پیٹ میں زوردار گھٹنا جما کر بولا، بہن کے چھنکنے، مجھے یہ بتا روٹی چاول تو اندر لے کے گیا کیوں تھا؟ پیٹ کی ضرب کی وجہ سے میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا، لیکن کالو جانی کوشش کے باوجود اور میری تمام ہدایت کے باوجود خاموش نہ رہ سکا۔ بڑی ایس پی صاحب، ہم ہاتھ جوڑتا ہے، خدا کے لیے ہمارا مغز مت خراب کرو۔ تم یہ پوچھتا ہے روٹی چاول اندر لے کر کیوں گیا تھا، بڑی یہ نہیں پوچھتا اس روٹی چاول میں موت کس نے ملایا تھا، کس حرامی نے ماسٹر کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ کچھ انصاف کرو مائی باپ، تم کو بار بار چٹھی ملتا ہے، تم کو بتایا جاتا ہے کوئی سالہ حرامی ماسٹر کو مارنا چاہتا ہے، تم کان نہیں دھرتا، اور اب کان دھرتا ہے تو صرف اس بات پر کہ روٹی چاول اندر لے کر کون گیا تھا۔ ڈی ایس پی کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ تاہم سپرنٹنڈنٹ کی موجودگی میں اس نے خود پر ضبط کیا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا کالو کے سر پہ پہنچ گیا۔ اس کے خطرناک تیوروں نے مجھے بتا دیا کہ اب کالو جانی کی خیر نہیں۔ نہایت خوفناک انداز میں لیکن آہستگی سے ڈی ایس پی نے ہاتھ بڑھا کر کالو جانی کی تھوڑی اوپر اٹھائی۔ لاٹ صاحب، یہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتائے گی کہ وہ روٹی چاول کھانے سے مرا یا زہریلے سگریٹ پینے سے۔ زہریلی چرس کی 3 پڑیاں نکلی ہیں بیرک کے شہتیر سے، اور ابھی تم بیان دو گے کہ یہ چرس جیل کے اندر اور چھت کے شہتیر میں کیسے پہنچی اور کس نے پہنچائی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جیل کے حکام اس واقعے کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھانے میں زہر ثابت ہونے سے ان کی اپنی ذات پر حرف آتا تھا۔ کالو جانی سفید جھوٹ برداشت نہ کر سکا اور کرہا کر بولا، ایس پی صاحب، یہ غلط ہے، بالکل غلط۔ بڑی نورے نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی ایک کش نہیں لیا، سارا قیدی لوگ گواہ اس بات کا۔ اچانک جیلر عادل خان تند بگولے کی طرف اپنی جگہ سے اٹھا اور جھپٹ کر کالو جانی پر جا پڑا۔ سالے حرامی کتے کی اولاد، ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ اس نے گریبان پکڑ کر کالو کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک دیوار سے ٹکرایا اور اوندھے منہ کرسی پر آ گرا۔ کرسی ٹوٹ گئی، اس کا منہ فرش سے لگا اور ہونٹوں سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ جیلر عادل خان ایک لہیم شہیم قوی ہیکل شخص تھا، اس کے باوجود کالو کے سامنے بچہ نظر آتا تھا۔ مجھے یقین تھا اگر کالو کے ہاتھ آزاد کر دیے جاتے اور اسے عادل خان کے مقابلے میں کھلی چھٹی دے دی جاتی تو وہ 10 سیکنڈ کے اندر سے ناک آؤٹ کر کے زندگی کے رنگ سے باہر پھینک دیتا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ قانون نے باندھ رکھے تھے۔